جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے۔ آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ میرا رب کہتا ہے، نہ امید نہ ہونا۔ معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ بہت جلد ہی وہ وقت بھی آئے گا جب ہماری دعاؤں پر کن فرمایا جائے گا۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ وہ فرماتا ہے، شکر کرو ہر حاصل اور لا حاصل پر۔ میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ جب تم اللہ کی رضا کو اپنا لیتے ہو پھر تمہاری چاہتیں اس کی رضا بن جاتی ہیں۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ تم کسی انسان کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں؟ وہ تو اپنے رب پر یقین کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ مومن خود کی سوچ کو بدگمانی میں نہیں پرکھتے۔ اللہ پر پختہ یقین رکھو، کیونکہ یقین جتنا زیادہ ہوگا دعائیں اتنی جلدی قبول ہوں گی اور تمہاری چاہت کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ جب ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو اللہ کی مرضی بھی یہی ہے کہ تم اب معجزے کا انتظار کرو، کیونکہ وہ پل دور نہیں جب تم اپنی ہی آنکھوں سے اپنی ہر دعا کو پوری ہوتا دیکھو گے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ زندگی اچھی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ۔ لوگوں کی پسند تو بدلتی رہتی ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے۔ پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے۔ کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بھی تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اس کے ایک کن سے تمہاری قسمت کے فلک پرواہ سورج نمودار ہوگا جو تمہاری زندگی کے سبھی اندھیروں کو ختم کر دے گا۔ تم پڑھو تو صحیح اس کلام کو جس کا موضوع تم ہو۔ وہ رب کہہ رہا ہے کہ وہ بہت مہربان ہے، جس نے کہا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، وہ تم پر رحمت بھی نازل کرے گا۔ اس کے لیے جب صبر کی بھٹی میں خود کو جلایا جاتا ہے تو وہ اثر دوگنا کر کر دیتا ہے۔ وہ دعا رد نہیں کرتا، وہ بس دیکھتا ہے ان کی امید میں تم کس حد تک جاتے ہو۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم و حوا کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی تکمیل تک پہنچائے گا۔ وہ تمہیں پرسکون نیند سے پہلے جگاتا ہے، پھر معجزوں سے تمہاری من پسند چیز تم تک لاتا ہے۔ تہجد پڑھنا تو اللہ سے ملاقات کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ تمہاری اللہ سے محبت ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے، اور سچی توبہ کی توفیق مل جانا بھی تو اس رب کی بڑی عنایت ہے۔ اور خدا آزمائے گا تمہیں دنیا کی ہر محبت دے کر، اور پھر پوچھے گا، بتاؤ کون ہے تیرا میرے سوا؟ اللہ سے ضد نہیں، لاڈ کرو، کیونکہ اللہ ہی بہترین لاڈ اٹھانے والا ہے۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت اس کے لاڈ کی خوبصورت شکل ہے۔ لا حاصل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ تمہارے لبوں پر یہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں۔ ذرا اسی دیر کی وجہ سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ صدائیں کبھی رغائیں نہیں جاتی۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا، تمہاری چاہت کو نہیں بھولے گا، تمہارے صبر انتظار کا صلہ ضرور دے گا۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم پر رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعا وہاں بھی جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکن تک، ہر جگہ اللہ کی محبت دل بدل دیتی ہے۔
روزوں کی دین ہوتی ہے، یہ زخم اس کے ایک بن سے بھر جائیں گے۔ دعا کی توفیق اللہ اسے دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنی ہو۔ جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ دعاؤں سے نہیں مایوس، اگر یہ دل تو کوئی تو بچا ہوگی۔ جسے دل چاہتا ہے اس رب کی اس میں ہی رضا ہوگی۔ صبر کر کے یقین سے ہاتھ اگر اب تک اٹھ رہے ہیں تو سمجھ جاؤ قبولیت کی گھڑی بس کچھ دیر کے بعد ہوگی۔ تم جتنا مرضی دل میں چھپائے رکھو باتیں، لیکن مطمئن رہو کہ تم نے پڑھا نہیں، وہ العلیم ہے، اللہ ہے نا۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹھوکریں لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سے یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔